ایسی کئی روایات ہیں جو مختلف محدثین نے اور مفسرین نے بیان کی ہے، جن میں ایک تفسیر آلوسی ہے۔ آلوسی بیان کرتے ہیں انبیاء کے قصے، انبیاء کے واقعات، انبیاء کے امتحانات، انبیاء کے ابتلاءات۔ حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم تک، 4 انبیاء کا تو میں نے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں حضرت آدم امتحان میں پڑ گئے، حضرت نوح امتحان میں پڑ گئے، حضرت یونس امتحان میں پڑ گئے، حضرت ابراہیم امتحان میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان انبیاء نے اس امتحان سے نجات کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو اللہ نے ان کو دعا کا جو طریقہ بتایا، اس طریقے میں کہا کہ یہ 5 نام ہیں، یہ نام لو اور ان کے ذریعے سے مجھ سے مانگو تمہیں عطا کروں گا۔ تو وہ نام کون سے نام تھے؟ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، فاطمۃ عصمت اللہ، اور حسن اور حسین علیہ السلام۔ تو گویا فاطمہ وہ ہے جن کے توسل اور توسط سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوتی ہے، روح کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس کی دعا جس کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے، افضل کون ہے، یہ یا وہ؟ یہ میں شیعہ منابع کی بات نہیں کر رہا ابھی، میں اہل سنت کے علماء، محدثین، مفسرین کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے ان جھگڑوں کے ذریعے سے معاشرے میں جہالت بڑھتی ہے، علم نہیں بڑھتا۔ آپ پڑھیے، خود بخود دروازے کھلتے چلے جائیں گے جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے، جب آپ کو پتا چلے گا یہ گھر کون سا گھر ہے، جب آپ کو پتا چلے گا نبی کریم نے اس گھر کے حوالے سے کیا کیا عظمتیں بیان کی ہیں، صرف بیان کیا نہیں، عملاً دکھایا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت اہل سنت محدثین نے نقل کی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں تشیع کی طرف بھی نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ جب میری ضرورت وہاں سے پوری ہوتی ہے تو مجھے ادھر آنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ میں کہوں میں شیعہ ہوں اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے؟ بھئی اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، روایت اہل سنت علماء نے نقل کی، حوالہ مجھ سے لے لیجئے گا۔ کیا ہے کہ نبی کریم کے اصحاب میں سے 3 صحابی اپنی چشمدید کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ یہ 3 صحابی وہ نہیں ہیں جو ایک وقت میں مدینہ میں جمع ہوئے ہوں، ایک نے کوئی بات کی ہو، دوسرے نے کوئی بات کی ہو، تیسرے نے کوئی بات کی ہو، بلکہ یہ 3 صحابی اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں مدینہ میں رہے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ پہلا صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں 3 مہینے مدینے میں رہا، کسی کام سے گیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں نماز کے جب بھی اوقات آئے، فجر، ظہر،